साल की मुबारक आप सबको। दूसरा, आप जैसे आप सब को मालूम है कि एक बहुत ज़बरदस्त इशू है यहाँ, जो सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी या कहीं पे लीज पे भी या लीजेस एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्जे भी हैं, बुजुर्ग से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने हैं दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया, मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, उससे 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है, तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि जरा जिस तरह से सियासत हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक चेंज यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आज मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के वासियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है, और स्टेट हुड ऑफ फोर्स, हम बेसिकली इसी का है। बड़े दिनों आप लोगों ने हमसे पूछा 370, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, और वही अब अल्लाह के फजल से सब वो कहते हैं जो उस दिन चलाते थे, हम लाएंगे, हमें डीडीसी इलेक्शन में वोट करो, या हमें ये करो वो करो, वो सब भी जो नारे ही थे अपनी तरफ, क्यों उनको एक गलाजत लगी हुई थी, उन्होंने वो गलाजत देने की कोशिश की, दूर भी गई थोड़ी सी, क्यों इंसानी यादाश्त बहुत महदूद होती है, तो वो भूल चुके हैं। जो हम कांटे निकाल रहे हैं, कांटे तो उनके दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, 1 इंच जमीन जहां पर निकलेगी भी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, किसी को 1 इंच नहीं दी जाएगी। हमारे बच्चे कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा उनके लिए, कहीं पे उनके लिए क्यों नहीं, वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, क्या बाहर के यहाँ खोलेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर है, होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हो गया ना इमोशन। देखिए, यहाँ बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि मैं भी नारा यहाँ लगाऊं, जनाब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ बसाने के लिए, एक आदमी को नहीं यहाँ कोई लाएगा, न बसने की कोई बात। आप छोड़िए ना यहाँ की बात, कठुआ वाले से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, कठुआ में इस वक्त अगर कोई पार्टी अच्छी लेवल पे चल रही है, अपनी पार्टी चल रही है, जो एंट्री पॉइंट है यहाँ का, वहाँ के लोगों के भी जज्बात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर के लोगों को 1 इंच जमीन किसी को बाहर वाले को नहीं देंगे, कैसे हो सकता है? सर, हम कश्मीर वाले एक हैं इसमें कि हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी स्टेट, हमारे वसाइल ये हमारे हैं, हम किसी को इस पे नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि जमीन आपसे खिलाफ है कि ये जमीन वापस नहीं लिया जाना चाहिए, इसी वक्त आपने कहा कि अगर इंडस्ट्री बनी या स्पोर्ट्स बनी तो नहीं, हम कहते हैं जहाँ पर खुद कंडक्ट कर रहे हैं,
اور جو آپ کہیں کہ باہر والوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو پریویس منتھلی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈر یہاں زمین خرید سکتا ہے, مکان بنا سکتا ہے. کہاں لکھا, کہاں ہے؟ لاسٹ ٹائم نہیں, کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ, نو یو گیٹ یور سیلف کریکٹڈ. ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ کوئی بھی باہر والا یہاں زمین خرید سکتا ہے, مکان بنا سکتا ہے, مکان بنا سکتا ہے, ایسا کوئی نہیں. کلیئرلی ہے. I know the land grants act, new land grants act also. میں گرانٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, پہلے سنیے آپ, میں بتاتا ہوں. I know the land grants act. کہیں پہ بھی ریزیڈینشیل کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں اجازت ہے. بالکل یہی میں نے کہا نا, you have also got carried away by statements of politicians. کی ایپلیکیشن کے بعد جو اسپیشل اسٹیٹس جموں کشمیر کے لوگوں کو تھا اور جو چیزیں تھی کہ باہر کا یہاں پہ نہیں خرید سکتا وہ ختم ہو گئی, تو اب باہر کا کوئی بھی انسان باہر کی کسی اسٹیٹ کا رہنے والا یہاں کیوں نہیں خرید سکتا ہے؟ میرے بھائی اپنے آپ کو اپڈیٹ کریے. 88% ایگریکلچرل لینڈ ہے یہاں, 88%. دیر از اے کلیئر گورنمنٹ آرڈر وچ وی گاٹ ایشوڈ کہ ایگریکلچرل لینڈ کین ناٹ بی سولڈ ٹو نان ڈومیسائلس. ٹھیک ہے سر. 7% یہاں جنگلات ہیں, 87 and 7 is 95. 5% رہتا ہے, that is for industrial purposes they allowed. پہلے ہم 99 سال کا لیز دیتے تھے. شیخ محمد عبداللہ صاحب نے 75 میں یہ قانون پاس کیا کہ آپ 99 سال کا لیز دے سکتے تھے. کہ انہوں نے اس کا کیا کہ وہ جو لیز انڈسٹری کو ملتا تھا فار انڈسٹریل پرپز, یو ہیو ٹو اپلائی, یو کین ٹیک اے سینکشن اونلی فار انڈسٹریل پرپزز. اور وہ بھی جن لوگوں نے دی ہے اس میں زمینیں لی ہیں, آج تک ان کے بھی ابھی طاقت نہیں ہو رہے, کیونکہ وہاں پر افسر یہ سوچ رہا ہے کہ کل کو میں پھنس جاؤں گا. یہ تو آج کہتے ہیں کل نئی سرکار جو آئے گی, اور یہ میں آپ کو 100% بتا دوں, آج ہی بتا دوں, دس از اے اسٹیٹ سبجیکٹ. کل یہ اسٹیٹ کے حدود میں ہوگا جو بھی سرکار آئے گی. اٹ کین چینج اٹ. جیسے 15 سال ڈومیسائل کے لیے ہے, یو کین بی شیور اپنی پارٹی آئی یہ 35 سال سے کم نہیں کرے گی اس کو. اسی طرح سے زمینوں کا یہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے اس وقت ہم اس کو واپس کر دیں کہ نہیں صاحب خالی لیز. جو بی جے پی کہہ رہی ہے دیش میں لوگوں کو کہ آپ کشمیر میں جا سکتے ہو, آپ وہاں پہ وہ کیا وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہ آپ غلط کہہ رہی ہے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ تو پالیٹیشین, وہ بھی جس طرح ہمارے لوگ یہاں کہتے ہیں یہاں باہر والوں کو بسانے لا رہے ہیں عید کا, وہ بھی سیاست اپنی سوچتے ہیں. سوال ہے, آر دے مسلیڈنگ کنٹری میں کہتا ہوں سیاسی جماعتوں کا کام ہی اپنے ووٹ بینکس کو, وہ بھی اپنے ووٹ بینک کو کرتی ہے, وہ بھی اپنے ووٹ, میں ان کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تھوڑی یہاں ہوں. میں پہلے اسی سوال کا جواب دوں گا. میرے ساتھی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے, وہ میرا بڑا عزیز ساتھی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے جس دین سے میں تعلق رکھتا ہوں اور جس دین سے میکسیمم لوگ آپ تعلق رکھتے ہیں, ہم کسی کو جج کریں. واللہ عالم بثواب, واللہ عالم بثواب. وہ ایک نیشنل پارٹی میں تھا, کانگریس پارٹی میں تھا, ضلع صدر تھا, اور تب کسی کو اعتراض نہیں تھا. آج جب اس نے ایک الیکشن جیتا اس کے بعد سب لوگوں کو اعتراض ہے, کیونکہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑنے کے بعد اس نے ایک الیکشن جیتا. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کسی کا کہنا صاحب وہ یہ ہے وہ ہے, یہ نہ شانہ نشان ہے نہ زیب دیتا ہے. I can assure you only one thing, جتنے وہ سیاسی لیڈران ہیں, جتنے بھی وہ سیاسی لیڈران ہیں جن کے یہ بیان آئے, میں شاید اس کے باپ کو ان سے اچھا تسلیم کرتا ہوں. کیوں؟ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا اس نے کھلم کھلا کیا ہوگا. ان لوگوں نے بھی یہی کیا, لیکن پردے کے پیچھے وہی کراتے رہے. اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ کنٹروورسی کہ کون قاتل کون معصوم, میں اس میں نہیں کہوں گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا الیکشن کمیشن کیا سینٹرل گورنمنٹ کا ٹول ہے. یہ کون سی نئی بات ہے, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا, ہم نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن دیکھا, وہ بھی ان کا ہی ٹول ہے. اور اگر ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی رہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا استعمال نہیں کر رہی ہے استعمال بالکل کر رہی ہے. دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا استعمال کر رہی ہے. نمبر 3, الیکشن کے حوالے سے
نہ ہم نے کہا نہ کسی اور نے کہا, یہ تو خود بی جے پی کا نیشنل جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش جموں آیا, ان کے چگ صاحب آئے, ان لوگوں نے بیان دیا کہ اپریل یا مئی میں الیکشن ہوں گے. اور یا تو ان کے نیشنل جنرل سیکرٹری نے جھوٹ کہا یا وہ الیکشن کمیشن جھوٹ کہہ رہا ہے. باقی الیکشن تو ان کو کرانے پڑیں گے. کب تک؟ یہ تو ہے نہیں کہ کافی دیر تک آپ روک سکتے ہو. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ. سر لاسٹ میں بتائیں, بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے, کیا آپ کو انویٹیشن ملی؟ جناب نہ ہمیں انویٹیشن ملی نہ ہم لوگ جا رہے ہیں. ان کی پولیٹیکل یہ اپنا جیسے نظریہ ہے, دے وانٹ کہ اپنا میسج پھیلا رہے ہیں. ہر نیشنل پارٹی کرتی ہے, ہر ریجنل پارٹی, جیسے ہم گاؤں جاتے ہیں, ضلع جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے. وی ہیو اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر ویو آن جموں اینڈ کشمیر دین واٹ دے ہیو. بٹ ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پگڑ ان کے ساتھ ہے. کیا پگڑ 370 کے بارے میں ان سے کمٹمنٹ لے گی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ پگڑ کو ننگا کرنے کا آخری موقع یہ ہے. پگڑ نے بہت معصوم جانے یہاں ضائع کروائی. شریف صاحب آپ کو پتا یہ پہلی بار ہی نہیں نکالا گیا ہے, یہ ہر بار نکالا جاتا ہے کہ کاچارا لینڈ ول بی ریٹریوڈ, ہے نا. ہم نے بھی دیکھا 90 سے پہلے بھی دیکھا, 90 کے بعد بھی دیکھا. آج تھوڑا ہمیں لگ رہا ہے جو ہمارے افسران ہیں دے وانٹ ٹو پروو شاید لائلٹی اپنی اسی سے کہ آج وہ یہاں وہاں. مجھے لگتا ہے جب گورنر صاحب کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے لیے اٹھائیں گے, ہم بھی تو وہی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں ابھی تک اٹ از مور ہیئر سے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سالڈ کچھ ہاتھ میں آئے, غریب اس کو مکان تو کچھ ہاتھ پر اس کیا کرو ہاتھ پر, مگر No. Yes, Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में. जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ. मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव. कॉन्टैक्ट करें AG Enterprises 7006236183.